المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید میرے سب ساتھیوں کو، اہلا و سہلا و مرحبا. اللہ کا احسان کہ ہم کچھ گیپ کے بعد، پچھلے ہفتے ہماری کلاس نہیں ہوئی، اس کے بعد مل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جس مخلوق کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے جو ہماری حفاظت پہ مامور ہے، اس طرح جتنے اسباب اللہ نے ہماری حفاظت کے بنائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم مشکور ہوں، شکر گزار ہوں. اس کی عبادت کرنے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما دے کہ اس نے ہمیں اتنا کچھ عطا کیا، اور ہم کمتر کمزور مخلوق صرف ہم سے کیا مانگا کہ ہم اس کی اطاعت و عبادت کریں، اور اس کی توفیق بھی اس نے ہمیں ہی دینی ہے، تو ہم اسی سے مانگتے ہیں. چلیں جناب، دیکھتے ہیں پچھلے ہفتے کا اپنا پچھلے جو کلاس کا ہوم ورک کیا تھا. ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ خلق اللیل والنہار پڑھا تھا. رات اور دن کی تخلیق کے حوالے سے آپ نے عمل کی ڈائری بنانی تھی. ہوم ورکس دکھائیں انشاءاللہ، پھر ہم جنرلی بات کریں گے. نیکسٹ دکھائیے. سبق میں دی گئی آیات کی تلاوت سننی تھی اور ان کا ترجمہ بھی پڑھنا تھا. تو آپ میں سے ذرا جو ہے چیٹ میں ہینڈ ریز کریں جنہوں نے یہ تینوں کام کیے. ڈائری میں کچھ لکھا، آیات کی تلاوت سنی، اور آیات کا ترجمہ بھی کیا. پلینٹی آف ٹائم تھا آپ کے پاس، اس دفعہ تو خوب ٹائم تھا، تو کر سکتے تھے آپ. تو ذرا آپ دکھائیے ہمیں، ہم دیکھتے ہیں. میں ذرا چیٹ کو دیکھتی ہوں کہ میرے کون کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے کیا ہے. چلیں الحمدللہ، یہ تو بڑے سارے ساتھی لکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ سب جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت کرے، اور آپ کو ان سب کا بہترین اجر عطا فرمائے. ہم تو دعا ہی دے سکتے ہیں نا، اجر تو اس نے عطا کرنا ہے. دعا مانگے. سبق کے آخری پیراگراف میں ہم نے کہا تھا کہ آپ کثرت سے سبحانہ، جس لفظ میں سبحان کا لفظ آتا ہو جس دعا میں، وہ مانگیں. تو
چلیں جی، کوئی دعا بتائیں، آپ میں سے کوئی بتانا چاہتا ہے؟ ہینڈ ریز کریں اپنے، اگر آپ نے کوئی دعائیں مانگی جن میں سبحان کا لفظ آتا تھا تو کون سی مانگی آپ سے پوچھتے ہیں۔ فائزہ امجد آپ بتائیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ بہت پیاری تسبیح، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اپنی تسبیحات کو، اپنے اجر میں، ہمارے اجر میں اور آپ کے اجر میں اس کو لکھ لے۔ تسنیم آفتاب آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم باجی۔ وعلیکم۔ مجھے اپنا ہوم ورک اس طرح یاد آیا، میرا ٹریول کا اتفاق ہوا تو اس میں جو سفر کی دعا پڑھی تھی تو اس کے اندر تھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین، تو مجھے دیکھ کے اپنا ہوم ورک یاد آیا کہ مجھے یہ دعائیں پڑھنی ہے الحمدللہ، تو اللہ نے خود ہی پڑھا دی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کا سفر اچھا گزروایا۔ اللہ تعالیٰ حفظ ایمان کے ساتھ آپ یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ ایمان میں مزید رکھے۔ طاہرہ یاسمین آپ بتائیے۔ جی میں جو صبح اٹھ کے جو سب سے پہلے دعا مانگتی ہوں، سبحان الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ماشاء اللہ، آمین۔ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے نا، کیسے کیسے ڈفرینٹ مواقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسی تسبیح سکھائی جس میں اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ ماشاء اللہ۔ افشاں اشفاق آپ بتائیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم۔ جی میں وضو کے بعد کی جو دعا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور جو بھی کوئی کلاس ہوتی ہے اس کے بعد بھی یہ مجلس کے خاتمے کی دعا، اور جو ہم رکوع میں پڑھتے ہیں اور جو ہم سجدے میں پڑھتے ہیں، یہ مختلف دعائیں اس نیت سے مانگی جو ہوم ورک کرنا ہے۔ الحمدللہ، گڈ۔ الحمدللہ۔ فائزہ ملک آپ کہیے۔ جی جو ہے نا سجدے میں دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ میں نے اس کے علاوہ بھی باقی سب سبحان اللہ والی دعاؤں کو خاص طور پہ سوچ کے یہ ہوم ورک بھی تھا، اور ان کو وہ کاؤنٹ بھی کیا کہ یہ کتنی کتنی دفعہ ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ۔ ہوتا ہی ہے کہ یاد تو ہمیں ہوتا ہے، لیکن جب کوئی ہمیں کہہ دیتا ہے نا کہ یہ کرنا ہے تو پھر وہ یاد دہانی ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو تھوڑے سے پش کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے جواب دہی کی ضرورت ہوتی ہے، ہم سب کے ساتھ، انسان کے ساتھ نا، اسی لیے تو قیامت کا دن اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو الحمدللہ اکٹھے یاد دہانی اور تذکیر ہم اسی لیے کرتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ شمیم اختر آپ کہیے۔ شمیم اختر، رخسان یاسمین۔ جی السلام علیکم۔ ایک تو سبحان اللہ بحمد تو لازمی، بہت سے سبحان اللہ والی دعا میں تقریباً روز پڑھتی ہوں، لیکن خاص کر ربنا سبحانک خلقت ھذا باطلا، جو سورہ آل عمران کی جو آخری ہے نا، پھر ربنا سبحانک ما خلقت ھذا باطلا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یقولون۔ آپ نے صرف ایک دعا بتانی ہے نا بس، کیوں کبھی موقع نا سبحان ربنا سبحانک ما خلقت ھذا باطلا، تو یہ سبحانک کا جو یہ بڑا اس میں سے اچھا آپ لگتا مانگتے ہیں۔ ہے کہ اللہ الحمدللہ، تعالیٰ نے کتنا ہمارے لیے، یعنی اللہ کی اس میں شان اور وہ نظر آتی ہے، جو دن رات کا اختلاف ہے اس میں کتنی اللہ کی شان نظر آتی ہے کہ بالکل۔ یہ جزاک اللہ خیر۔ افسانہ بس اتنی سی بات، میرے بہت سے ساتھیوں کے ہاتھ کھڑے ہیں۔ شمیم آپ بتائیے۔ میں نے سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت رکوع اور سجدے میں مانگی سبحانک و بحمدک۔ ٹھیک ہے، بس ایک جزاک اللہ خیر۔ میں نے ایک پوچھی اس لیے کہ اوروں کو بھی موقع مل جائے۔ عظمیٰ ظہیر۔ السلام علیکم۔ جی باجی، ویسے تو جب یہ فرق ملا تو جب نماز پڑھنے 2 ہفتے سے زیادہ احساس ہوا کہ سبحانک، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اس وقت جب دعائے استفتاح پڑھتے ہیں تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف، پھر رکوع میں بھی، پھر سجدے میں بھی، تو مجھے اس سے یہ احساس ہو رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا پاک ہے اور ہم اس کے کتنے عاجز بندے ہیں، اور جب ہمیں یہ احساس ہوتا ہے تو جب ہم دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو ہماری دعا کی یقین میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ تو یہ فیلنگز جو ہے وہ بہت زیادہ میں نے محسوس کی، اور پھر یہ کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو بھی کثرت سے سجود میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ وہی بے شک۔ بالکل، بہت اچھی بات، ماشاء اللہ۔ بہت دل ہے کہ میں اور ساتھیوں سے پوچھوں، لیکن آج کل ایسے بھی لمبا ہے تو انشاءاللہ بس اتنے ہاتھ کھڑے ہیں، اس کا مطلب
مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ کچھ کام کر لیتے ہیں نا اور بتاتے ہیں، تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی، اور قبولیت اسی نے کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں قبول فرمائے، آمین۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب، نیکسٹ ہے ہاں میں کہا تھا ذرا اندھیرا کر کے سوئیے گا، تھوڑی سی لائٹ جلا کے، بے شک اگر ٹکرانے کا یا اس کا ڈر نہ ہو تو اس کے حوالے سے اگر آپ سے کوئی ریفلیکشن شیئر کرنا چاہے، کوئی بھی جس نے ابھی تک بات نہ کی، وہ اپنا کوئی ایکسپیرینس، کوئی بات، کوئی فیلنگ شیئر کرنا چاہے۔ رابعہ بتائیں۔ کہیے رابعہ۔ السلام علیکم سب سے پہلے، اس کے بعد واقعی یہ ایکسپیرینس میں نے فیل کیا کہ میں وہ جو ایک لوبی کی جو ہال وے ہے نا روم کے سامنے، وہ وہاں پہ ایک لیمپ آن ہوتا تھا اور اس کی لائٹ کافی برائٹ تھی اور وہ سارے رومز میں جا رہی ہوتی تھی، پر میں نے اس دفعہ سب سے بات کر کے کہ میں سب کو بتا رہی ہوں میں سوئچ آف کر رہی ہوں اور بالکل ڈارک کر کے سونا ہے، اور وہ اتنی اچھی نیند ہوئی الحمدللہ۔ جب میں فجر کے لیے اٹھی تو میں زیادہ اپنے اندر فیل کر رہی تھی کہ میری نیند زیادہ گہری تھی اور زیادہ اچھا مجھے فیل ہوا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تقویت بخشی آپ کی نیند کے ذریعے۔ کوئی اور ساتھی کچھ شیئر کرنا چاہیں گے؟ کسی نے اگر کوئی ایکسپیرینس کیا ہو یا کوئی سوال سے کوئی بات بھی کہنا چاہیں؟ اصل میں ہینڈ کیا پہلے سے ریز ہیں یا ابھی ریز کیے ہیں؟ چلیں میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ میں جی کون؟ میں جی مسرت جی مسرت کہیے۔ باجی میں لائٹ آف کر کے سوتی ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، لائٹ ایک بھی جل رہی ہوتی ہے تو۔ ایک دن چارجر کی لائٹ جل رہی تھی تو اس کی وجہ سے میں 2 بجے تک سو نہیں سکی، پھر میں نے اسے آف کیا، پھر مجھے نیند آئی۔ ٹھیک، نیچرل سائیکل پہ جا رہی ہیں آپ۔ فرحت مسعود آپ بھی کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں؟ اپنے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے۔ جی میں لازمی ہے نا واش روم کی لائٹ تھوڑی سی جلا کے سوتی ہوں کہ نا جو ہے ڈر لگتا ہے کہ کہیں کسی چیز سے ٹکرا کے گر نہ جائیں، تو اس وجہ سے نا پھر یہ ہے کہ ان دنوں میں ذرا 1-2 دفعہ بند کر کے بھی دیکھا کہ ایسے سو نظر آتا ہے کہ رات کو جیسے اٹھنا ہوتا ہے واش روم کے لیے تو پھر مسئلہ ہوتا ہے، نہیں اس دیکھیں وجہ یہ سے اچھا کیا آپ نے، اچھا کیا۔ دیکھیں ظاہر ہے انسان کو نا اپنی سہولت کو دیکھنا ہوتا ہے۔ مراد یہ تھا کہ ایک جو چکا چوند والی لائٹوں میں سونا ہوتا ہے نا، یہ بہت تیز لائٹ میں اس میں نہ سوئیں، ہلکی ڈیم لائٹ جو ہوتی ہے نا، جسے ہم کہتے ہیں 0 بلب جلا دو یا بالکل لائٹ سی، تو بعض اوقات اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک دھیمی سی لائٹ ہوتی ہے، نیند میں خلل نہیں آتا۔ چلے یہ ایک ہم نے سجیسٹیو ہوم ورک دیا تھا، کوئی کمپلسری نہیں ہے۔ ہم نے سوچا یہ تھا کہ یہ بھی اس لیے کریں گے کہ اللہ نے رات اور دن میں جو فرق مصنف بتا رہے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روشنی کا رکھا ہے، تو اس کو بھی ہم اپنے عمل میں ڈھالیں تاکہ اس کو بھی عبادت بنا لیں نا۔ اگر ہر کام کو عبادت بنا لیں، یہ سوچ کے کہ اللہ نے ایسا کیا ہے تو میں بھی، اب اللہ نے رات کی ہے تو میں اس کو رات ہی سمجھوں، دن نہ بنا لوں، تو انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی اچھی نیکی کے طور پہ لکھے گا، باقی تو اللہ ہی شاہدہ جانتا۔ پروین جی کہیے شاہدہ۔ جی، اگر میں یہ ابھی جیسے آپ بات کر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ جب ہم سوئیں گے اور پھر جب اٹھیں گے تو ہمارے لیے تو کتنی دعائیں ہیں جو رات کو پڑھنے والی بھی ہوتی ہیں اور فجر میں بھی پڑھنے کے لیے ہوتی ہیں، تو یہ ایک اچھی عادت ہے کہ اگر ہر انسان بنا لے کہ وہ سو کے اٹھے اور تہجد کی بھی تیاری ہو جاتی ہے اور ہماری باڈی بھی جو ہے ریلیکس ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے کوئی سسٹم ہی ایسے بنایا ہے کہ سونے سے ہی انسان کی باڈی ریپیئر ہوتی ہے، تو ہمیں یہ کوشش کرنی رات کا چاہیے۔ جاگنا ٹھیک نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سوتے بھی تھے اور جاگتے بھی تھے، جی کچھ رات کو سونا پراپر اپنی باڈی کے لحاظ سے جو ایک اچھی ساؤنڈ نیند لینا جس سے آپ دن میں چاقو چوبند ہو، وہ بہت ضروری ہے۔ چلیں جی، آپ نے کچھ اور اچھی عادت اپنی اپنائی ہو اس دوران، کوئی اور فیملی کے ساتھ بات ڈسکس کی ہو، کوئی اور ساتھی کو شیئر کرنا چاہے، ایک لاسٹ کمنٹ لینا چاہتی ہوں۔ سہرش باجی انصاری ایمان آپ کو، چلیں ایمان آپ کو بھی موقع دیتی ہوں، پہلے سہرش بات کر لیں۔ جی جی سہرش انصاری۔ جی باجی، یہ لائٹ کے حوالے سے ایکسرسائز کری، پہلے جلا کے سوتی تھی لیکن یہ کہ بالکل اب بالکل ہی بند کر دی میں نے، اور جو دعائیں تھی الحمدللہ روزانہ ایپ سے پڑھی اور ساتھیوں کے ساتھ ڈسکس کرا اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کری الحمدللہ۔ الحمدللہ، تو سبحان اللہ، سبحان کی جو دعائیں آپ نے اپنی
پڑھی تھی نا، تو ان کو بس اگر کوشش کریں اور عادت میں ڈالیں تو اگر اوقات کے ساتھ کنیکٹ کر لیں کہ رات کو سوتے وقت کون سی دعا ہے، اٹھتے وقت کون سی ہے، نمازوں میں سبحان کے حوالے سے کون سی دعائیں ہیں، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی عادتوں میں رچ بس جائیں گی. جیسے میری ساتھی مسرت نے کہا کہ وہ گاڑی میں جب سفر شروع کیا تو ان کو یاد آ گیا کہ سفر کی دعا میں بھی آتا ہے الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پاکی ہر جگہ بلند کروائی ہے. ایمان آپ کہیے. جی باجی، اس میں اس لیسن میں جب میں نے دوبارہ سنا تو ایک چیز مجھے بہت اچھی لگی. یہ 505 پیج پہ نا سیکنڈ پیراگراف میں لائن تھی جس میں مصنف نے بتایا کہ جب رات پھیلتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہے نا شیطانی روحیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اور جب دن پھیلتا ہے تو اس کا استقبال جو ہے انسانی روحیں کرتی ہیں. تو جو آج کل کا ایک ہمارا رویہ ہے کہ ہم رات کو بہت دیر تک جاگتے ہیں، اور رات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں اب گھومنے چلیں یا دیر رات کو نکلیں، لوگوں کے گھر دیر راتوں میں جائیں. تو ہم کتنا اس کو انجوائے کرتے ہیں، جبکہ کتنا ایک دیکھا جائے تو خطرناک بات ہے کہ رات کے وقت رات کا استقبال شیطانی روحیں کر رہی ہیں نا. تو ہم نے اپنے آپ کو کس کیٹیگری میں ڈال دیا ہے؟ ہم لوگ نے رات کو دن بنا لیا اور دن کو رات بنا لیا، اور اس کا اثر ہم اپنی زندگی میں بے برکتی کے طور پہ ہر وقت دیکھ رہے ہیں. بالکل، بہت ہی اچھا ایمان آپ نے پوائنٹ بتایا. اور اس پیراگراف میں یہ بھی بات کر رہے ہیں نا کہ یحدث هذا الانتشار فی العالم، کہ جو فی العالمی اثر ہو، کہ جو عالم میں اس دنیا میں جو اس انتشار کے اثرات ہیں نا وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو واقعی کیونکہ دیکھیں اندھیرا جب ہوتا ہے نا تو بہت سے غلط کام اندھیرے میں ہوتے ہیں جو دن کی روشنی میں نہیں ہو سکتے. تو یہ جو انتشار ہماری زندگیوں میں نا یہ اثر ہے ان چیزوں کا بھی کہ جو ہمارا سائیکل ٹھیک نہیں ہے زندگی گزارنے کا، جو نیچرل سائیکل سے ڈیویٹ کیا ہوا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، جی بالکل آج کا باجی. آپ کوئی بات کہنا چاہیں گی؟ السلام علیکم. جی وعلیکم. باجی، آپ نے ہیبٹ کے حوالے سے پوچھا نا کہ ہیبٹ کوئی چینج کی ہو، تو یہ جو لاسٹ لیسن تھا وہ میرے لیے تو آئی اوپننگ ٹائپ کا تھا. کیونکہ کاموں کی نوعیت کے اعتبار سے میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ جب فارغ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے تو پھر رات کو اپنے لیے جو ٹائم نکالتے ہیں نا وہ پڑھنے کا ٹائم لیٹ نائٹ. تو پڑھنے کے بعد یہ اس لیسن کے بعد پھر یہ پلان کیا تھا کہ لیٹ نائٹ نہیں وہ کرنا. ظاہر سی بات ہے ہیبٹ ایک دم سے تو نہیں چینج ہو جاتی نا. تو اب دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت فارغ ہو گئے تو پڑھ لیں، بٹ میں اس کو کرتی تھی کہ نہیں، سونا ہے سونا ہے. اور ایک اور چیز جو میں نے نوٹس کی کہ جو بات ہوئی فیل کی باڈی میں جو ویکنس پیدا ہو رہی تھی، تو اس کا ریزن یہی تھا کہ میں لیٹ جاگ کر کے جو کام کر رہی ہوتی ہوں، اور اس کو شیطان کہتا ہے نا ہمارے روٹین کو بالکل ٹوٹلی وہ کر دیتا ہے کہ ہم سکون سے کام کر لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں. تو وہ ہمیں بیسیکلی ہمارے لیے نقصان دہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، ہمیں جو چیز ہرٹ کرے. تو شیطان کا یہ ایک وار تھا. تو الحمدللہ اس لیسن سے تو اپنی ہیبٹس کو چینج کرنے کی توفیق ملی. الحمدللہ. شیطان تو ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا، کرتے تو ہم خود ہی ہیں. اور آپ تو جس جگہ پر رہتی ہیں نا وہاں تو ہاسٹل میں اسٹوڈینٹس کی روٹین صبح تہجد سے شروع ہوتی ہے، اور بینگ ہاسٹل وارڈن آپ کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا بھی ہوتا ہے. آپ کے لیے تو رات کی نیند بہت ہی ضروری ہے، ہم سب کے لیے بھی، لیکن خصوصاً جو ذمہ دار ہیں بہت سارے لوگوں کو دیکھنے کے، ان کی تربیت کی، تعلیم کے، ان کے لیے تو اس کی اور زیادہ اہمیت ہے. مجھے خوشی ہوئی کہ آپ سب کو اس سے فائدہ ہوا. الحمدللہ سبق کی عربی اور ترجمے کو بھی آپ نے دہرایا ہوگا. ہم اب آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں. ہمارا آج کا لیسن خلق الملائکہ ہے، تو انشاءاللہ اس کو شروع کرتے ہیں. اور آپ سے ہم جو لوگ ترجمہ اس کا پڑھنا چاہتے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کرتے جائیں انشاءاللہ، تو پھر ہم ان سے سننا شروع کرتے ہیں. جی تسنیم جاوید شروع کیجئے. پہلی تو آیت ہے سورۃ الفاتر کی، اس کو جی چھوڑ دیں، اس کے بعد جو حدیث اچھا ہے وہاں پہ پڑھیں. اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت الملائکۃ من نور وخلق الجان من مارج من النار وخلق آدم مما وصف لکم. اللہ تبارک و تعالی خلق کل شیء. بس 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 یہیں تک رکے. جزاک اللہ خیر. اس میں دیکھیے آپ کو صحیح پڑھنا آتا ہے ماشاءاللہ، آپ نے صحیح پڑھا ہے، لیکن تھوڑا جلدی میں نہ رہیں. ایک تو ابتدا میں واو میں سوا وقال النبی، اور پھر دیکھیں
مم مارجم کے بعد والا لفظ پڑھے نا ذرا. من نار ہاں من النار نہیں ہے، من نار. من نار درست پڑھ لیا ماشاءاللہ. بارک اللہ فیکی. نیکسٹ ماریہ عمران آپ پڑھیے. خلق السماوات والارض وخلق اللیل والنہار اس سے اوپر کی لائن پڑھیں. اللہ تبارک و تعالی خالق کل شیء خلق خالق کل السماوات شیء. خالق خالق کل شیء. ٹھیک ہے. خالق کل شیء خلق کل شیء. السماوات والارض وخلق اللیل والنہار وخلق ما نراہ وما لا نراہ من الاجسام والارواح آگے بھی پڑھیں. خلق الدنیا والآخرہ وخلق الانس والجن وخلق الملائکۃ والروح وخلق الابدان والعقول. ٹھیک ہے، گڈ ماشاءاللہ بارک اللہ فیکی. تسنیم جہان آپ پڑھیے. پہلے ان ساتھیوں کو موقع دیتی ہوں جنہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، پھر باقی ساتھیوں کی طرف پلٹ کے آؤں گے. تسنیم جہان آپ پڑھیے آگے. خلق الدنیا والآخرہ یہ پڑھ وخلق لیا، آگے چلیں. اچھا والملائکۃ. والملائکۃ خلق عظیم من خلق اللہ خلقهم اللہ من نور وجبلهم علی الطاعات والملائکۃ خلق عظیم لا یحصیہم الا اللہ وحدہ وهم كغیرہم متفاوتون فی الخلق والصفات والاعمال. ٹھیک ہے. ایمان دانش آپ اسی لائن کو دوبارہ پڑھیں، اسی پیراگراف کو دوبارہ پڑھیں. جی باجی. والملائکۃ خلق عظیم من خلق اللہ خلقهم اللہ من نور وجبلهم علی الطاعات والملائکۃ خلق عظیم لا یحصیہم الا اللہ وحدہ وهم كغیرہم متفاوتون فی الخلق والصفات والاعمال. ٹھیک ہے، دونوں کو بارک اللہ فیکم. آگے چلتے ہیں. حمیرہ طاہر وعالم سے پڑھیں. وعالم سے. جی باجی. وعالم الشہادۃ یسیرہ اللہ بالاسباب الظاہرہ وعالم الغیب یسیر اللہ بالملائکہ والملائکۃ من حیث الرتبۃ عباد مکرمون عابدون للہ ولیس لهم من خصائص الربوبیۃ والالوہیۃ شیء. فائز امجد یہ بتائیے ابتدائی لائن پیراگراف کی آپ ذرا پڑھیں. وعالم الشہادۃ یسیرہ اللہ بالاسباب الظاہرۃ وعالم الغیب یسیرہ اللہ بالملائکہ. اچھا ٹھیک ہے، گڈ. یہ بتائیے عالم اور عالم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بجی عالم جو ہے نا وہ علم دینے والا عالم، اور عالم جو ہے وہ جہان ہے. گڈ. تو اسی لیے میں نے کریکشن کرائی ہے. میری پچھلی ساتھی نے دونوں جگہ عالم پڑھا تھا، تو یہ عالم الشہادہ ہے. ٹھیک ہے، عالم یہ کہتے ہیں نا رب العالمین، رب العالمین نہیں ہوگا. تو نوٹ کر لیں آپ لوگ اپنے پاس. جزاک اللہ خیر. نیکسٹ چلیں فائزہ اگلی یہ پیراگراف پڑھیے یہاں سے. وہم یہ آپ نے اس کو مکمل کرنے، ایک لائن کو پڑھیں. وَهُمْ مِنْ حَيْثُ الْعَمَلِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَيُسَبِّحُونَهُ. ٹھیک ہے، گڈ. آج کا اس کے بعد آپ پڑھیے آخری لائن. جی آیت کے علاوہ جی. وَهُمْ مِنْ حَيْثُ الطَّاعَةِ مَنَحَهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْإِنْقِيَادِ التَّامِّ لِأَمْرِهِ وَأَعْطَاهُمُ الْقُدْرَةَ عَلَى تَنْقِيذِهِ فَهُمْ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. ٹھیک ہے، انقیاد التام. ٹھیک ہے ماشاءاللہ بارک اللہ فیک. چلیں اب دیکھتے ہیں. اور سیما مظہر آپ پڑھیے آگے. والملائکۃ خلق کثیر لا یحصیہم الا اللہ
منهم حملة العرش خزنة الجنة وخزنة النار وحفظة والكتبة والملائكة في السماء والملائكة في الأرض. ٹھیک ہے، لا یحصیہم، ٹھیک ہے، باقی سب صحیح ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ ریشمہ چشتی آپ پڑھیے اس سے آگے۔ منهم من اختص الله بعلمهم ومنهم من أعمالنا الله بأسمائهم وأعمالهم ومنهم من اختص اللہ، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھیں من علمن اللہ، علمن اللہ۔ آگے پڑھیے، آپ ہی پڑھیے ایک لائن اور۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم وهو المؤکل بالوحی إلى الأنبیاء والرسل۔ ایک لائن اور پڑھ لیں۔ میکائیل صلی اللہ علیہ وسلم وهو المؤکل بالقدر والنبات۔ گڈ، شاباش، بارک اللہ فیک۔ سرور سلطانہ اس سے آگے آپ پڑھیے۔ جی باجی، میکائیل صلی اللہ علیہ وسلم وهو المؤکل بالقدر والنبات۔ اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم وهو المؤکل بالنفخ فی الصور۔ معکل یا معکل؟ معکل یا معکل؟ مؤکل، ہاں، معکل بن، آگے پڑھیں۔ بالنفخ فی الصور۔ مالک خازن النار وهو الموکل بالنار۔ رضوان خازن الجنت وهو الموکل بالجنہ۔ سب جگہ معکل کریں، ٹھیک ہے، بس یہی رک جائے، 4 دفعہ لفظ آئے، اس لفظ کو ٹھیک پڑھیں، باقی صحیح ہے، بارک اللہ فیک۔ وردہ ادیبہ آصف آپ پڑھیں گی؟ چلیے، ادیبہ نے ہینڈ نہیں ریز کیا، وہی شہناز محمد آپ پڑھیں۔ ومنهم ملك الموت المؤكل بقبض الأرواح عند الموت ومنهم الملائكة المؤكلون بحفظ بني آدم وكتابة أقوالهم وأعمالهم ومنهم کتابتی اقوالہم وأعمالہم، آگے كتابة أقوالهم وأعمالهم ومنهم المؤكلون بالأجنة في الأرحام يكتبون بأمر الله رزق الإنسان وعمله وأجله وشقي أو سعيد۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ شمیم اختر آپ پڑھیے۔ ومنهم الملائكة الموكلون بسماع الميت في قبره عن ربه ودينه ورسوله وغيرهم كثير مما لا يحصي إلا الله الذي أحصى كل شيء عددا۔ یہ دیکھیں 2 لفظ ہیں، سؤال المیت اور لا یحصی۔ قرآن میں بھی یہ لفظ ہم پڑھتے ہیں نا کہ وہ کوئی شمار نہیں کر سکتا اس کا، لا یحصی، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ شاہدہ پروین آپ نے پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو آپ پڑھیے۔ ٹیچر میں نے ہاتھ اٹھایا تھا شائن رضوی، لیکن نمبر نہیں آیا۔ چلیں آپ کو موقع دے دیتے ہیں، آپ پڑھ لیجئے، سب کی طرف آ رہی ہوں میں، فکر نہ کریں۔ وَمِنْهُمُ الْمَلَائِكَةُ الْمُوَكَّلُونَ بِسُؤَالِ الْمَيِّتِ فِي لیکن یہ قَبْرِهِ نہیں، آگے چلیں، آگے دیکھیں، اپنے ساتھیوں کے ساتھ نوٹ کیا کریں، ہاں نوٹ رکھا کریں کہاں ختم کیا، وقت سے پڑھیں۔ اچھا، وقد وکل اللہ الملائکۃ الکرام الکاتبین وجعلہ علینا حافظین یکتبون اقوال وعمل کما قال۔ نہیں، رکے، جلدی نہیں کریں، یہ عملہ نہیں ہے، غور سے دیکھیں کیا ہے جی، غور سے دیکھیں، یہ عملہ نہیں ہے، آپ کو آتا ہے یہ لفظ، آرام سے پڑھیں، یکتبونہ سے پڑھیں دوبارہ۔ اچھا یہ پوری لائن دوبارہ پڑھیں، لیکن رک کے ٹھہر کے۔ وقد وکل اللہ یہاں رکے، یہاں پر رکے، یہ وکل اللہ ہوا ہے، وکل اللہ نہیں ہے، وکل اللہ، ٹھیک ہے۔ وقد وکل اللہ الملائکۃ
الاکرام الکاتبی یہی رک جائیں الملائکۃ کے بعد والا لفظ پڑھیے دھیان سے. الاکرام الاکرام نہیں ہے، غور کریں کیا ہے. کرامی ہاں الکرام الکاتبین. الکرامی. میں کوشش کرتی ہوں ایسے اگر نہیں پڑھوں گی تو پھر مجھے کبھی بھی نہیں آئے گا. نہیں کوشش آپ بالکل کریں الکرامی اور بہت اچھی کوشش کر رہی ہیں. الکاتبین وجعلہم علینا حافظین یکتبون الاقوال والاعمال کما قال سبحانہ. گڈ، یہی رک جائیں بس. شاباش، بہت اچھا پڑھے. لیکن بس ایک جو کام آپ جس سے آپ غلطی کرتی ہیں جو مجھے سمجھ آتا ہے وہ یہ کہ آپ جلدی سے پڑھنے کی کوشش کرتی ہیں. آپ نے جلدی نہیں کرنی. ابھی دیکھیں ماشاءاللہ آپ نے والاعمال بالکل ٹھیک پڑھے. اس کا مطلب لفظ کی آپ کو بہت اچھی پہچان ہے، لیکن وہ ذرا تیزی میں پڑھنے میں گڑبڑ کر دیتی ہیں. تو آپ نے آرام سے ایک ایک وقت لفظ کو اس کا حق دے کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریکٹس کرنی ہے آپ انشاءاللہ. جزاک اللہ. وہی آگے. چلیے اب ہم سہرش انصاری سے پڑھواتے ہیں. سہرش پڑھیں آپ. وما کل انسان ملکانی آخرانی یحفظانہ ویحرسانہ واحد من امامہ وواحد من خلفہ کما قال سبحانہ. آگے ایک لائن اور پڑھیں، اگلا پیراگراف. جی باجی. ووکل اللہ بالجبال ملائکتی ووکلی بالارحام ملکن یقول یا ربی نطفت یا ربی علقت. اور پڑھیں پڑھو پڑھیں. باجی. ہاں مکمل کر یا لیں نا. ربی. جی باجی. یا یا ربی ربی مضغۃ نطفہ یا ربی علقہ. ربی رک رہے ہیں نا تو یا رک جائیں. رب یا ربی مدغہ. یا ربی علقہ یا ربی نطفہ یا ربی علقہ یا ربی مضغہ یا ربی ذکرہ ام انسا فمر رزق کوشچن کی طرف پڑھیں. فمر رزق سوال ہے نا. فمر رزق فمل اجل وشقی ام سعید وشقیون ام سعید. سعید ہم کا مطلب یا وشقی ام سعید. جی باجی جزاک یعنی اللہ. بدبخت ہوگا کہ خوش قسمت ہوگا. شقیون ام سعید. شاباش، بارک اللہ فیک. طاہرہ یاسمین آپ پڑھیں آگے. وکل سبحانہ بالموت ملائکہ ووکل بسؤال الموت ملائکہ وکل بالرحمت ملائکہ وکل بالعذاب ملائکہ اچھا صحیح وکل. پڑھ رہی ہیں آپ. رک جائیں، پہلے دو میں صحیح پڑھا تھا لیکن آخری دو میں نا واو ڈراپ کر رہی ہیں. وا وکلا وا وکلا. ٹھیک ہے شاباش. اگلی ایک لائن اور پڑھیں. ووکل بالمؤمن ملائکہ یثبتونہ ویعزونہ الی الطاعۃ ووکل بالجنۃ ملائکہ بس ٹھیک ہے، یہیں تک رک جائیں، یہیں تک رک جائیں. وَيُؤْذُونَهُ إِلَىٰ طَاعَتِ. ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا ہے. بارک اللہ فیکی. فرد مسعود اس سے آگے آپ پڑھیں. یبنونہا سے ووکل یبنونہا ویفرشونہا ویصنعون ارائکہا وسررہا وصحافہا ونمارقہا ووکل بالنار ملائکہ یبنونہا ویوقدونہا یوقدونہ ویصنعون ویوقدونہا. یوقدونہا ویصنعون اغلالہا وسلاسلہا ویقومون بامرہا. گڈ ماشاء اللہ. آپ نے رک رک کے ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے پڑھا. بہت اچھا پڑھا. وَصَحَافَہَا اس لفظ کو دیکھیے گا. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مسترد آپ نے پڑھا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو آپ پڑھیے آگے. جی. ووکل بالبحار ملائکۃ بہار کے بہار. بحار ووکل بحار ملائکۃ تسجرها وتمنعها ان تفیض علی الارض فالملائکہ هی المدبرات امرا وهم رسول اللہ فی تنفیذ
अवामिरिही फी मुल्किही। ठीक है। तमनउहा, ठीक है, तस जुरुहा तमनउहा। बाकी ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाह फीकी। हया फुरकान आप पढ़िए आगे। व- वल मलाइकतु, वल मलाइकतु कमा अन्नहुम से जी जी, वल मलाइकतु कमा अन्नहुम मुतवाफितून फिल अमली फहुम कज़ालिका मुतवाफितून फिल खल्क फइस्राफीलु यनफुखु फिस्सूरि नफ़ख़तुल ऊला वहिय नफ़ख़तुस सईक़ फयस्उक़ु बिनफ़ख़तिन वाहिदतिन मन फिस समावाति व मन फिल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह ثم ينفخ فيه نفخة البعث فيقوم الناس ليوم البعث كما قال سبحانه ठीक है, शाबाश, माशाल्लाह, बहुत अच्छा पढ़ा है। इब्तिदाई लाइन में देखिए, फिस्सूर नफ़ख़तिल ऊला, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़ियर ज़बर में फर्क महसूस हुआ। हो सकता है आपने दुरुस्त ही पढ़ा, बस नोट कर लें। बारकल्लाह फीकी। रूबीना शाहिद, आप पढ़िए व जिब्रील से। वजिब्रीलु शदीदुल कुव्वा अज़्ज़ाहिरति वल बातिना कवियुन अला तनफीज़ि मा अमरहुल्लाह बितनफीज़िही कमा क़ाला सुब्हानहु अन इब्ने जी। आयत भी इसकी आयत भी पढ़ लें। अच्छा, इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा अल्लमहु शदीदुल कुव्वा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा। ठीक है, गुड, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। रुखसाना यास्मीन, आप पढ़िए आगे हदीस। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हा अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रआ जिब्रील लहु सित्तु मिअत जनाह फक़ाल अच्छा नबी ठीक है, यही रुक जाए जरा। बताएं जिब्रील के आखिर में लाम पर क्या हरकत है? जिब्रीला तो जिब्रीलू नहीं है ना, जल्दी नहीं जी करनी, जिब्रीला है। ठीक है, जी आगे पढ़ें। फक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़िना ली अन अन अहदसा अन मलकिन गौर करें, मलाइकतिन यहाँ देखिए तजदीद के नीचे अन जेर है या ऊपर जेर है? अहदसा सॉरी अन अहदसा अम मलकिन मिन मलाइकतिल्लाहि मिन हमलतिल अर्शी इन्नमा बैना शहमतिन शह उज़ुनिही या शाहमतिन? शह या शाहमतिन? श जबर, हाँ जरा शहमती जबर। शहमती उज़ुनिही इला आतिqihi इला आतिqihi मसीरतु सब इमेता आम मिअता आमीन। गुड। देखें, आपके केस में भी रुखसाना यही है, आपको माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ना आता है। जब आप आराम आराम से रुक रुक के अलग अलग पढ़ती हैं, बिल्कुल सही पढ़ती हैं। जल्दी में थोड़ी ऊपर नीचे हो जाता है, तो जल्दी नहीं करनी, ठीक है ना। आराम आराम से लफ्ज को हक दे दे के उसको पढ़ना है, क्योंकि जल्दी पढ़ने में हमारी जबान नहीं है ना, यानी मदर टंग तो नहीं है ना अरबी, तो हम गलती कर देते हैं। तो इंशाल्लाह गलती से हमने बचना है। बारकल्लाह फीकी। शाहिदा परवीन, आप पढ़िए। हमलातिल अर्शी मिनल मलाइकाति युमिनूना बिल्लाहि व युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम व यस्तगफिरूना लिल मुमिनीना फिल अर्दि कमा काला सुब्हानहु। पहले दोनों लफ्ज पढ़ें। व हमलातिल अर्शी, हमलतुल अर्श, ठीक है। अर्शी, ओके, अच्छा, आगे पढ़िए। जज़ाकल्लाह खैर। आयत के बाद वल मलाइका, तो एक लाइन पढ़ लें। वल मलाइकतु अफदली मन सालिही अल बशरी बिइतबारिल बदायति फ़इन्नल मलाइकातिल आना फिर रफीकिल आला गुड, शाबाश, मंजिल। बस यही, जज़ाकल्लाह खैर, बस यही तक, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। अब नेक्स्ट फाइजा मलिक, आप पढ़िए। मुनज़्ज़हूना अम्मा युलाबिसुहु बनु आदम मुस्तग़रक़ूना फ़ी इबादति रब्बि युसब्बिहूना अल-लैला वन-नहारा ला यफ्तुरून वला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युअमरून वला रैबा अन्न हाज़िहिल अहवालिल आना अकमल मिन अहवालिल बशर
اکملو من افعال بشر لا یفترون، ٹھیک ہے، لا یفترون ہے، اور فی عبادت الرب، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ نیکسٹ کون پڑھنا چاہے گا؟ اور ہاتھ کھڑے کرتے جائیں، میں دوبارہ موقع دیتی ہوں آگے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کو، اور دوسرے باقی ساتھیوں نے جنہوں نے نہیں پڑھا وہ کیوں نہیں پڑھ رہے، وہ بھی کوشش کریں، ماشاءاللہ کوشش کریں گے تو پڑھنا آئے گا نا انشاءاللہ۔ توقیر آپ پڑھیے۔ وصالح البشر أفضل بأتبار كمال النهاية فيوم القيامة بعد دخول الجنة يصير حال صالح البشر أكمل من حال الملائكة۔ اکملو من حال الملائکہ، اور اسی طرح اوپر ہے کمال نہایہ، ٹھیک ہے، اگلی لائن بھی پڑھ لیں۔ فالمؤمنون في الجنة في نعيم وسرور دائم۔ اردو میں کیا کہتے ہیں، سرور کہتے ہیں یا سرور کہتے سرور، ہیں؟ وہی لفظ ہے، ٹھیک ہے، اب سرور یاد رہے گا وسرور انشاءاللہ۔ دائم جی۔ ٹھیک ہے، ایمان دانش آپ پڑھیے۔ وقد وكل الله عز وجل الملائكة بالعالم العلوي والعالم السفلي تدبره بأمره سبحانه ٹھیک ہے، بس یہیں فتدبر۔ تک، جزاک اللہ، بس یہیں تک۔ سحر ساری سے آگے آپ پڑھیے، جس آرڈر میں ہاتھ آ رہے ہیں نا اب اس آرڈر میں پڑھوا رہی ہوں جی۔ فتدبر الأمطار تدبر، فتدبر، فتدبر الأمطار والنبات والأشجار والمياه والرياح والبحار والأجنة والحيوانات والأجنة، ٹھیک ہے، والأجنة، والحيوانات والجنة والنار وغير ذلك مما لا يحصيه ولا يعلمه إلا الله۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ فائزہ امجد اس کے بعد آپ پڑھیں۔ وقد أقسم الله بالملائكة الكرام وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم لأمر الله وإسرائهم في تنفيذ أوامره فقال سبحانه۔ ٹھیک ہے، گڈ، بس یہیں تک۔ حیا اس کے بعد آپ پڑھیے۔ فالملائكة قوية تنزل الأرواح بقوة وتجذبها بقوة ایک لائن اور پڑھ لیں، یا وهي سابحة في الهواء صعودا ونزولا تسبق غيرها لتنفيذ أمر الله جل جلاله۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ فرد مسعود اس سے آگے آپ پڑھیں اگلی لائن۔ وتدبر أهل العالم العلوي والسفلي بالأمر الله بس یہیں والملائكة تک رک جائیں، والسفلی بأمر اللہ، ٹھیک ہے۔ حمیرہ طاہر اس سے آگے آپ پڑھیں، تھوڑا تھوڑا سب کو موقع دیتی ہوں، آخری پیج ہے جی۔ جی باجی۔ والملائکۃ یقومون بعبادۃ اللہ وطاعتہ وتنفیذ اوامرہ بلا کلل ولا ملل۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ شہناز آپ پڑھیے۔ والملائکۃ لا یأکلون ولا یشربون ویموتون کما یموت الانس والجن عند النفخ فی الصور۔ ٹھیک ہے، گڈ۔ کمل اظہار آپ پڑھیے آگے۔ کمل آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کمل اظہار، مائک کھولیں اپنا۔ والملائکۃ قدرتی علی التشکر کما جاء جبریل الی مریم فی صورت البشر کما قال سبحانہ۔ آیت پڑھ لیں۔ فارسلنا الیہا روحنا
فتمثل لها بشرا سويا کمل آپ نے پہلے نہیں پڑھا کبھی، فرسٹ ٹائم پڑھی ہے؟ نہیں کبھی موقع نہیں ملا. ماشاء اللہ، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے پڑھا ہے، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکی. ضرور پڑھا کریں، کچھ نہ کچھ حصہ ڈالا کریں اپنے. نور الہدا آپ پڑھیے. جی باجی. پڑھیے. وجاءت الملائکۃ الی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فی آپ کی آواز نہیں آ رہی نور الہدا. فی سورۃ البشر وجاءوا الی لوط صلی اللہ علیہ وسلم فی سور شبا بحسان الوجوہ وكان جبريل يأتي إلى الرسول في سورة دحية كلبي وتارة في سورة الأعراب يسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة. گڈ، ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا ہے، بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے. الی الرسولی اور ملائکہ تو شروع میں مجھے سننے میں کچھ فرق لگا، لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. ٹھیک ہے جی. شمیم اختر آپ پڑھیے اگلی لائن، ایک لائن پڑھیں. والملائکۃ مستقیمون فی عبادتہم یسمعون الصفوف ویتراکون فی الصف فی یوم القیامۃ یاتون صفوفا منتظمۃ کما قال سبحانہ. منتظمت، منتظم کہتے ہیں نا، منتظمت. ٹھیک ہے. یتمون، اسی طرح یتمون. ٹھیک ہے. سب سلطانہ آگے پڑھیے. جی باجی. وَيَخَافُونَ صَفُوفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ. شروع سے دھیان سے پڑھیں، شروع سے دھیان سے پڑھیں. وَيَخِيفُونَ صَفُوفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ حَنَاكَ. بس ٹھیک ہے، یہیں رک جائیں. صفوفاً بین یدی اللہ. ٹھیک ہے. ام حبیبہ آپ آگے پڑھیے. وَهُمْ مَعْصُومُونَ مِنَ الْخَطَاءِ وَهُمْ بِأَمْرِ اللَّهِ يَعْمَلُونَ. ٹھیک ہے، ایک لائن اور پڑھیے. فَهُمْ لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا مَا يُؤْمَرُونَ فَالْأَمْرِ يَحْرَكُهُمْ وَالْأَمْرِ يَوْقَفُهُمْ. اچھا، اس لائن کو میں دوبارہ پڑھواتی ہوں. شاہدہ پروین آپ پڑھیے اس لائن کو ذرا دوبارہ فہم سے. شاہدہ پروین، فہم لا یفعلون پڑھیے. نہیں، فہم لا یفعلون الا ما یؤمرون والامر یحرکہم والامر اچھا، یہ لائن آپ لوگوں کے لیے مشکل ہے، میں پڑھ دیتی ہوں. آپ لوگ نوٹ کریں اس کے اعراب. فالامر یحرکہم، یہ دونوں ساتھیوں نے اس کو درست نہیں پڑھا، اس لیے اس کے اعراب لیجیے. بس اب بولیے نہیں، اب لکھ لیجیے. فالامر یحرکہم والامر یوقفہم. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اب آسانی ہوگی پڑھنے میں. کس نے نہیں پڑھا؟ ریشمہ چشتی آپ نے پڑھ لیا ہے؟ چلیں ایک بار پڑھے، ایک لائن اور پڑھیں آپ. فسبحان من خلق هذا الخلق العظيم من الملائكة والملأ بهم السماوات السبع. بس یہی رک گئے، بس یہی. وملأ بهم السماوات السبع. آگے سیما مظہر سے پڑھواتے ہیں اگلی لائن. پڑھیے، ایک دفعہ اور موقع دینے کی کوشش کر رہی ہوں. وهم ملأ السماوات السبع بالتحميد والتقديس والتكبير والتهليل والاستغفار وتعظيما وإجلالا لربهم تبارك وتعالى. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم. بہت اچھا سب نے پڑھا، دل خوش کر دیا آپ لوگوں نے میرا. اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں برکت کرے. اچھا جناب، اب ذرا مختصراً بات کرتے ہیں، جتنا وقت ہے اس میں بات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا سیکھا اس لیسن سے. اب آپ کا ریفلیکشن ٹائم ہے.
تو انشاءاللہ اگلے ہفتے کی پھر دوبارہ ابتدا میں اس پہ مزید بات کریں گے، کیونکہ اب دوبارہ ہم شروع میں تھوڑا سا لیسن پہ زیادہ بات کریں نا، آج بھی ہم نے کی تھی. تو بتائیے جناب کیا سیکھا اس سے؟ اب جنہوں نے بات کرنی ہے وہ ہے سب لوگ ہینڈ ڈاؤن کر لیں اپنا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اب جو ہینڈ ریز ہوں گے نا، سب اپنے اب جو ہینڈ ریز کریں وہ لوگ جنہوں نے کوئی بات کرنی ہے. تسنیم جان آپ نے کیا سیکھا بتائیے اس سبق سے؟ جی تسنیم بولیے، کیا کہنا چاہتی ہیں سبق کے حوالے سے؟ تو ہم نے سیکھا نا کہ یہ اس میں پیج نمبر 510 پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہمارے لیے جو ہے نا حفاظت کرنے والا بنایا ہے. تو اس سے دیکھ کے اتنا پڑھ کے اتنا پیار آیا نا اللہ تعالیٰ پہ کہ کتنی زیادہ ہماری حفاظت کرتا ہے کہ اگر ایک آدمی 2 گارڈ رکھ لے، 4 گارڈ رکھ لے یا 6 8 بھی رکھ لے، تو کبھی نہ کبھی چوک جائیں گے یا ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی، وہ سوئیں گے بھی، آرام کریں گے. لیکن اللہ تعالیٰ کے جو یہ گارڈ ہے نا، یہ کبھی بھی نہیں سوتے ہمارے لیے اور ہر وقت ہماری حفاظت کرتے ہیں. الحمدللہ اور ایک چیز الحمدللہ. اور جی یاد جی آئی مجھے، بولیے. وہ جو حضرت مریم کی والدہ نے اپنی بیٹی کے لیے دعا کی تھی نا، جہاں پہ مجھے اسی وقفے میں ہی تھا کہ وہ حفاظت کے لیے، تو انی اعوذ بک و ذریتہا من الشیطان الرجیم. تو ہمیں بھی یہ دعا ضرور شیطان سے بچانے کے لیے اللہ کے حوالے کرتے ہو. ٹھیک ہے جناب. ماریا عمران آپ کہیے. جی فرشتوں کی تخلیق کے بارے میں اور ان کی صفات کے بارے میں نے سمجھا، کیونکہ میں نے اس طریقے سے نہ کبھی پہلے سنا تھا نہ پڑھا تھا. ایک حد تک سنا تھا اپنے بڑوں سے، لیکن آج بڑے ڈیپلی طور پہ میں نے پڑھا کہ فرشتوں کی بھی اقسام ہوتی ہیں، ان کے بھی رنگ ہوتے ہیں، ان کی بھی ماشاءاللہ کسی کے 2 پر، کسی کے 3 پر، کسی کے 4 پر. اور اللہ پاک نے ان کو ہماری حفاظت کے لیے جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. جیسے 2 قراب اوپر ہیں ہمارے کیا کہتے ہیں نامہ اعمال لکھنے کے لیے، اور ایک آگے پیچھے بھی ہیں. تو ماشاءاللہ اتنی ساری خصوصیات پڑھی تو واقعی حیرت زدہ ہو گئی میں تو کہ اللہ پاک کی کتنی ساری صفات ہیں، اور کتنی اللہ پاک نے ہمارے لیے فرشتوں کو بھی مسخر کیا ہوا ہے کہ ہم ان سے پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں تو کس طریقے سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا. اور استغفار بھی کرتے ہیں باجی ہمارے لیے. تو کافی ساری چیزیں میں نے آج پڑھی ہیں. الحمدللہ. دیکھیں یہ جو رنگ والی بات ہے نا، یہ نکالتے ہیں اس جملے میں سے کہ ان کا رنگ بھی ایسا. یہ استاذہ نے بھی اس کو کہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا ان کا کیسا رنگ ہے. ہاں یہ پتا ہے کہ ان کے پر ہیں، اتنے پر ہیں، بس جو حدیث سے جتنا پتا ہے نا. اور وہ مختلف کیسے ہیں، یعنی مختلف آپس میں ان کی کیا مختلف چیزیں کہ کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کچھ کام کر رہا ہے، کوئی کس واللہ عالم کسی کے کتنے پر ہیں اور کسی کے کیا شکل و صورت اللہ نے بنائی ہے ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا نہیں ہے نا، غیب کے امور ہے نا. لیکن وہ کرتے یہ سارے کام ہیں، اور جب اللہ چاہتا ہے تو انبیاء کو ان کو دکھا بھی دیتا ہے. ہم تو نہیں دیکھ سکتے فرشتوں کو. ٹھیک ہے، تو بس ادھر تک ہی ہم رہیں گے. ناجیہ فاروق آپ کیا کہتی ہیں؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، کہیے. میں نے یہ کہنا تھا کہ فرشتوں سے ہمیں جو آپ نے ہینڈز فری لگائی ہوئی ہے، آپ ہینڈز فری یوز کر رہی ہیں؟ نہیں جی، میں نے اسپیکر لگانا بند کر دیا. ہاں وہ بند کر دیں، تو کیوں ہینڈز فری اسپیکر ہونا تو آواز بہت گونجتی ہے، سمجھ نہیں آتی. کہیے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ فرشتوں سے ہمیں جو سبق سیکھنے کو ملتا ہے سب سے بڑا وہ یہ کہ وہ ڈسپلن بہت ہیں، بہت ویل آرگنائزڈ ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو انہیں حکم دیتے ہیں وہ بجا لاتے ہیں اور کرتے ہی چلے جاتے ہیں. تسبیحات ہر وقت کرتے ہیں، رکتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے جو ان کی اچھی کوالٹیز ہیں وہ ہمیں لینے کی توفیق دے دے، جو ہم اپنی استطاعت کے مطابق لے سکیں. آمین. بالکل بہت ہی اہم بات کی ہے نازیہ نے. اور چلیں جی اسی پہ ہوم ورک ایک آپ کو دیتے ہیں. یہ جو آج کے لیسن کا لاسٹ پیج ہے نا، اسی میں دیکھیں کہ والملائکۃ مستقیمون فی عبادتہم، یہاں سے لے کر پھر جو سورۃ النبا کی آیت 38 ہے اس سے پہلے بھی وَيَقِفُونَ صُفُوفًا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ هُنَالِكَ، ان میں 5 کوالٹیز ان کی بتائی گئی ہیں. ایک ہی بات کو مختلف انداز میں، ایک ہی کوالٹی کو صف پر دیکھیں. پہلے تو عبادت کی بات ہے، پھر ایک دفعہ صف بنانے کے بعد، پھر دوسری دفعہ صف بنانے کی بات، پھر تیسری دفعہ صف بنانے کی بات، چوتھی دفعہ صف بنانے کی بات. سبحان اللہ. اس سے اندازہ لگائیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک یعنی، اور وہ مصنف اس کو مختلف
جو صفوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو وہ اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ آیات بھی لے کر آ رہے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سورۃ الفجر، سورۃ النبا اور سورۃ التحریم تینوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صف بندی کے حوالے سے ان کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، سوری سورۃ النبا اور سورۃ الفجر دونوں میں صف کے حوالے سے بات ہے نا ان کی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر وہ کوئی خاص بات تو ہوگی نا جو اللہ کو صف بندی اتنی پسند ہے. یہ انتشار اور منتشر اقوام کی جو نشانی ہے نا وہ ہے صف نہ بنانا، اور ہم اس میں شاید پہلے نمبر پہ کہیں آتے ہیں. تو ہمیں اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے. تو آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ یہاں سے لے کے یہاں تک والملائکۃ سے لے کر اور یہاں تک آپ نے جو سورۃ النبا کی آیت 38 تک آپ نے یہ چند لائنیں جو ہیں یہ کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کرنی ہے، اس کا ترجمہ بھی شیئر کرنا ہے. بہت ہی اچھا ہو کہ اگر ایک کام کریں کہ اس کو بہت اچھی طرح لکھ کر اپنے گھر میں کسی فریم میں لگا کے رکھ لیں. فوٹو فریمز بعض اوقات ہم یوز نہیں کرتے، اس میں لکھ کے لگا لیں، کسی کارڈ پہ لکھ کے لگا لیں، کسی اسٹک آن پہ کے ساتھ کہیں اور لگا دیں، فریج پہ کہیں لگا دیں، تاکہ ہم اس چیز کو ایک مہم کی طرح پھیلائیں کہ بھائی گاڑی ہے تو گاڑی کو لائن میں کھڑا کرو، خود کھڑے ہونا ہے تو خود لائن میں کھڑا کرو. یہ بھیڑ کی طرح کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ تو میں نے اپنے اور اپنے گھر سے اس بات کا آغاز کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو گھر والوں سے شیئر کریں، آگے شیئر کریں، اور خود ہمیشہ سب بنانے کی کوشش کریں انشاءاللہ. میں ابھی پچھلے دنوں اپنے کسی کلاس میں تھی، میری کلاس میں اسٹوڈنٹس میں بڑی عمر کی لیڈیز ہیں وہ، تو میں آئی ہوں تو میں نے دیکھا سب نے ایسے بے ترتیب جوتے رکھے ہوئے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں، کتنے عرصے سے پڑھ رہے ہیں. میں نے ان سے پوچھا آپ لوگ جنرلی بات شروع کی کہ آپ کیا قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں نا، تو زیادہ تر نے کہا کہ ہم زندگی میں ڈسپلن لانا چاہتے ہیں، یہ لانا چاہتے ہیں، وہ لانا چاہتے ہیں. ہم یہ سب چاہتے ہیں، دل کی بات کر رہے تھے. میں نے کہا اچھا سب اٹھ جائیں اور جائیے واپس لائن بنا کے جائیں اور جا کے اپنے جوتے سے ٹھیک کر کے رکھے ہیں. اٹ واز سچ اے گڈ پریکٹس. اور مجھے بعد میں اتنا اچھا فیڈ بیک آیا کہ ہم نے اپنے گھروں میں بھی جا کے بات کی اور ہم نے اپنے چیزوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیا. تو ذرا آپ اپنے گھر میں نظر ڈالیں، کیا جوتے ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں، کیا کپڑے ترتیب سے رکھے ہوتے ہیں، کیا چیزیں ترتیب سے رکھی ہوتی ہیں، کیا کیونکہ سب بندی ترتیب کی علامت ہے نا. انشاءاللہ میں نے اور آپ نے اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے. اور کوئی بات آپ میں سے کچھ کہنا چاہے؟ کوئی رابعہ اور بات؟ جی رابعہ کہیے. مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی. اکثر کوشچن آتا تھا کہ ملائکہ سپیریئر ہیں انسان سے، یا اشرف کون سی مخلوق ہے، انسان ہے یا وہ ہیں. تو الحمدللہ علم اتنا فائدہ دیتا ہے کہ پریکٹیکلی آپ کو پتہ چلتی ہیں چیزیں، اور آپ اپنے علم کو پختہ کر کے جب اس چیز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہو نا تو اس سے بڑا آپ کو خود بھی کانفیڈنس ہوتا ہے اور آپ کسی کو جواب دیتے وقت بھی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں. آج کیا پتہ چلا رابعہ پھر کہ آپ؟ ابتدا کے اعتبار سے ملائکہ افضل ہیں اپنی اس میں، اور جب اطاعت کے ساتھ انسان زندگی گزارتا ہے اور جب جنت میں داخل ہوگا تو انتہا کے اعتبار سے پھر آدم جو ہے، جو انسان ہے، وہ ہوگا سپیریئر کے ملائکہ آئیں گے ان کو سلام کرنے کے لیے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اللہم اجعلنا منہم، ہمیں ان میں سے کر. آمین. ہمیں فرشتوں کے سلام ملے اور ہم سب وہاں چلے جائیں الحمدللہ، اور ہمیں اللہ اپنا دیدار کرا دے. اللہ تعالیٰ اس ہمارے لیے ان دعاؤں کو قبول کرے. نسرین یاسین آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے مائک کھولا تھا. جی باجی، میری بات آپ کی بات سے ریلیٹڈ ہے. سبحان اللہ، اس لیسن میں اللہ تعالیٰ کی مینجمنٹ اور ڈسٹریبیوشن آف ورک فرشتوں کے لیے کتنا ہمارے لیے قابل تقلید ہے کہ ہم اس سے سیکھیں. وکل اللہ، اقسم اللہ، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کی صفات کہ وہ بس قبول کرتے چلے جاتے ہیں جو جو ان کو ڈیوٹی دی جاتی ہے، اور جیسے جیسے اللہ تعالیٰ ان کو احکام دیتے ہیں اور ان کے مطابق وہ عمل کرتے چلے جاتے ہیں، اور کتنے پھر وہ ڈسپلن کے ساتھ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں. تو ہمارے لیے اس میں سیکھنے کے لیے بہت بڑا پوائنٹ ہے. اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے فرشتوں کے درمیان تمام کام تقسیم کیا تھا، انہوں نے کوئی شکایت نہیں. ہم انسانوں کی کتنی ریگریٹس ہوتی ہیں کہ ہم تو یہ نہیں کر سکتے، ہمارے میں یہ کمی ہے، یہ ہے، یہ ہمارے پاس ہو تب ہم کریں. نہیں، بس فرشتوں نے سنا اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو گئے. شفق آپ لے لیں. بالکل، جزاک اللہ خیر.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھ رہی تھی کچھ ساتھی جنہوں نے نہیں بات کی ان کا بھی ہاتھ کھڑا ہے. جی کون کچھ کہنا چاہے گا اس حوالے سے؟ جی باجی میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی مسرت کہیے. میں نے اپنے بیٹے سے یہ سبق پڑھ کے شیئر کیا کہ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ فرشتے ہماری حفاظت کرتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، لیکن فرشتے ہمیں نیک کاموں پر بھی اکساتے ہیں. تو میرے بیٹے نے کہا کہ شیطان کو اللہ تعالیٰ نے نا بہت چھوٹ دی ہوئی ہے، اتنی شیطان کو چھوٹ نہیں دینی چاہیے تھی. میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو بھی چھوٹ دی ہے، 2 راستے دکھائے اللہ تعالیٰ نے، نیکی کے اور بدی کے. تو جو نیکی کے راستے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بھیجیں گے، اور اس کا شیطان کا تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ وہ تو دوزخ ہی ہے. تو پھر اس کے بعد میرے بیٹے نے کچھ نہیں کہا. السلام علیکم. میں کہوں غزالہ؟ جی غزالہ کہیے، آپ کہیے. جی السلام. میں یہ کہہ رہی تھی، میں پورا دیکھ کے جو جتنا پڑھ رہے ہیں اندازہ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں اوپر آسمانوں کی طرف چلے جاؤ، نیچے زمین کی طرف چلے جاؤ، سمندر میں کہیں پہ بھی جو بھی مخلوق ہے انسان کے علاوہ، اللہ نے اس کو کام پہ لگایا ہے. مثل کام کام کام، کوئی چھٹی کوئی آرام نہیں. ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رات آرام کے لیے بنائی، دوپہر کو کہا پہلے کر لو، نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے، یعنی کہ ہر چیز میں ہمارے لیے انسان کے لیے رخصتیں بھی ہیں. آسانیاں. اور ہم جو ہے نا بس کیا اعتراضات. یعنی کہ میں کہتی اس سے پتہ چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا کہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے. ہماری تمام کائنات کو اس نے ہماری خدمت کے لیے لگایا ہوا ہے، اور اس کو کوئی آرام نہیں ہے. کسی بھی مخلوق کو اللہ یعنی کہ انسان اور جن کا جنات کے علاوہ آرام کرنے، لیکن ہم انسانوں کو اللہ نے بہترین آرام کا موقع دیا. رات بنائی، دن بنایا، پھر آسانیاں دی مختلف دین کے کاموں میں، نماز میں، فرائض میں سب سے زیادہ. اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ بس شکر کرنا ہے کہ بہت زیادہ شکر کی ضرورت ہے، بہت زیادہ ذکر کی ضرورت ہے. اللہ جزاک اللہ. السلام علیکم. جی بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقصد نہ بھلائے نا، کہ ہمیں بنانے کا مقصد کیا ہے. جی شاہدہ کہیے. جی میں ڈسپلن پہ ہی بات کرنا چاہتی ہوں. جیسے جی ہمیں جی اپنے گھر سے شروع کرنا چاہیے. تو آپ سوچے میں نے کس سے ڈسپلن شروع کیا؟ اپنے ہسبینڈ سے. تو میں ان کو بڑے آرام سے آج بتا رہی تھی. میں نے کہا دیکھیں ہم جب پارٹی میں جاتے ہیں تو کس طرح وہاں پہ ہم جیسے زور زور سے بولتے بھی نہیں ہیں، بار بار ہلتے جلتے بھی نہیں ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھے رہتے ہیں یا کچھ اس طرح کرتے ہیں، ڈسپلن سے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہمیں جیسے جمائیاں آ رہی ہوں تو کس طرح ہم وہاں پہ روک رہے ہوتے ہیں یا کفنگ کر رہے ہوتے ہیں. تو میں نے کہا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں ڈسپلن قائم کر سکتے؟ تو پھر میں ان کو آہستہ آہستہ ساری چیزیں، کیونکہ میں اکثر جیسے نوٹ کرتی ہوں لوگ نماز میں اپنے کپڑوں کو سیدھا کرنا، کھانسی کرنا، یا اگر آیت یعنی قرآن پڑھ ہی رہے ہیں تو اسی میں جیسے منہ کھول کے جمائیاں لینی شروع کر دیتے ہیں. تو یہ میں نے سوچا کہ آج ہے تو مشکل کام لیکن میں اپنے گھر سے کروں گی الحمدللہ. لیکن بڑے آرام سے انہوں نے سن لیا سب کچھ. کہتے ہیں مجھے ریزن بتاؤ. پھر میں نے ان کو ریزن بھی بتایا کہ بھئی یہ ہمارے اللہ کا اور ہمارے پروفٹ کی سنت بھی ہے، اور یہ ڈسپلن جو ہے ہمیں نماز سے، میں نے کہا مین چیز تو ہماری نماز میں ہی آتی ہے ڈسپلن. اور یہ الحمدللہ. بے شک. جی باجی یو بیک. جی جی جزاک اللہ خیر کثیرہ. اچھا جناب چلیں جی ہم اینڈ کی طرف آ رہے ہیں. کچھ ہوم ورک دینا چاہتی ہوں آپ کو، کیونکہ اگلا لیسن کمپیریٹیولی سے چھوٹا ہے. آج کا عربک زیادہ تھی لیسن میں، تو ہم نے جتنی بات کی اتنی کرتے ہیں. نیکسٹ ویک اسٹارٹ میں مزید بات کریں گے انشاءاللہ. آپ نے دوبارہ دہرا کے پڑھ کے آنے، ہوم ورک کر کے آنے، شیئرنگ آپ نے کرنی ہے. ایک ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ آج صفحہ نمبر 512 جو ہے 512 پر جو لاسٹ پیج ہے آج کے لیسن کا، اس میں یہ بات ہوئی ہے کہ فرشتے جو تھے وہ انسانی شکل میں یا مختلف شکلوں میں مختلف انبیاء کے پاس آتے رہے ہیں. تو آپ نے وہ شیئر کرنا ہے، وہ بھی کسی سے بھی شیئر کریں، تاکہ یہ بھی ایک جگہ پڑھ کے انٹرسٹنگ لگا نا کافی، کہ کون کس کے پاس وہ کس شکل میں اور کیسے آئے. جگہ جگہ قرآن میں تو ہم پڑھتے ہیں، لیکن اکٹھا جب پڑھتے ہیں تو دہرائی ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آج جو جتنے فرشتوں کے کام بتائے گئے نا، دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ تھا وہ، کہ رحم پہ بھی مقرر ہیں. الگ الگ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن یہ پوری لسٹ بن گئی ہے نا، فرشتوں کی لسٹ بنائے کاموں کی.
یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں. جو ریپیٹیشن ہو رہی ہے اس کو چھوڑ دیجیے گا. 1 2 3 4 ذرا بنائیے گا نا کہ کتنے کام کرتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اس میں تھا کہ بہت کچھ کرتے ہیں جس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن چلے جو کہ دلائل سے ہمیں پتہ چل رہا ہے مختلف حدیث اور قرآن سے، اس کو ہی ہم اپنے پاس جوٹ ڈاؤن کر لیں. اور پھر یہ سوچیں کہ اللہ کی اتنی مخلوق اس کی خدمت گزار ہے اور میں کہاں ہوں. اپنے آپ کو سوچیں، مجھ سے اللہ نے صرف یہ مانگا ہے نا کہ میں زندگی اس کی مرضی کے مطابق گزاروں، تو میں عیاشی کی زندگی آگے گزاروں. عیاشی کرنا چاہتے ہیں نا سب دنیا میں، اور جنت میں ملے گی. دنیا میں محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہوم ورکس کرنے کی توفیق دے. یعنی کام کرنے کا مقصد اپنے آپ کو ایویلویٹ بھی تو کرنا ہوتا ہے نا. اس کی روشنی میں ہمیں آپ کو ذرا ایویلویٹ بھی کیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے علموں میں برکت کرے، آپ کو ہمت عطا فرمائے. دعاؤں میں دیکھیے گا کہ کوئی آپ کو تسبیح ایسی ملی، ذرا اس دفعہ ہم دعائیں، میں نے پچھلے دفعہ بھی آپ پہ چھوڑی تھی نا تسبیحات، میں اس دفعہ بھی آپ دعائیں ایپ آپ سب کے پاس ہوگی، ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہوگی. یہ ایک اور ہوم ورک ہے آپ کا. ذرا دیکھیے گا اس میں کوئی دعائیں ایسی ہیں جن میں کوئی فرشتوں کے حوالے سے ان کے نام لے کر کوئی بات ہے، کوئی تسبیحات ہیں. فرشتوں سے مانگنا تو ہم نے نہیں ہے، لیکن رب ملائکہ تو ہے نا وہ، تو بعض اوقات ملائکہ کا رب قرار دے کر اللہ سے کچھ نہ کچھ مانگا جاتا ہے. تو دیکھیے گا وہ کون سی تسبیحات ہیں، ان میں سے کوئی ایک تسبیح مانگیے گا، خود ڈھونڈیے گا. اس طرح آپ کو ہو سکتا ہے ایک چیز دیکھیں گے 4 چیزیں اور نظر آ جائیں گی. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی دعائیں قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ